نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بالقرآن هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیے یا اس کو بدل دیجئے۔ فرما دیجئے مجھے اختیار نہیں اس بات کا کہ میں اس کو تبدیل کروں اپنی طرف سے، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے اگر اللہ پاک چاہتے تو میں تلاوت نہ کرتا اس کی تمہارے سامنے، اور نہ ہی اللہ پاک تمہیں اس سے باخبر کرتے۔ تحقیق میں تمہارے اندر اس سے پہلے کافی عمر گزار چکا ہوں، کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ یونس کے عنوان سے درس قرآن شروع تھا۔ پچھلے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا دن نہیں ہے، آخرت کے عقیدے سے منکر ہیں۔ تو ان کا عقیدہ کھول کر بیان کیا، پھر ان کی سزا کے طور پر اللہ پاک نے کچھ نمونے ذکر کیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا اسی وجہ سے کہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ ماننا یہ بڑا ظلم ہے۔ جو اللہ پاک نے دین آپ کی طرف بھیجا پیغمبر کے ذریعے سے، اس سے آپ نے انکار کیا تو اللہ پاک نے ان کی اس بدعہدی اور بدعملی کی وجہ سے فرمایا کہ ہم مجرم قوم کو انشاءاللہ ان کی سزا دیں گے اپنے وقت مقررہ پر۔ آج کا جو درس قرآن ہے اس میں منکرین مشرکین مکہ جو ان کے سامنے قرآن کی کچھ بھی آیات پڑھ کے اللہ کے رسول جب بتلاتے تھے، مسئلہ توحید بیان کرتے، مسئلہ رسالت بیان کرتے، اور وہ مسائل جو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے تھے، تو ان کو جب وہ مسائل مشکل لگتے ان پر عمل کرنا، یعنی ان کی مرضی کے خلاف مسئلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ایک ہوتی ہے مرض اور ایک ہوتی ہے مرضی۔ دوا کون کتنی اور کیسے کھائے یہ صاحب فن بتا سکتے ہیں بچوں۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ دوا کون کتنی کیسے کھائے یہ صاحب فن ہی بتا سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے کہیں میرے سر میں درد ہے
لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے گولی میٹھی والی دینا، کڑوی دوائی میں نہیں کھاتا، نہ میں آپ سے لیتا ہوں. تو ڈاکٹر آپ سے کہا جس راستے سے آئے نا ادھر سے واپس چلا جائے، کیونکہ آپ کو جو مرض ہے مرض کے اندر مرضی نہیں چلتی. جیسا طبیب اور جیسا ڈاکٹر آپ کو نسخہ دے گا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ کو دوائی دی کڑوی کی، کڑوی آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی، لیکن آپ کو پینی پڑے گی، کیونکہ صحت ملتی ہی پھر اسی وجہ سے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے نا. آپ نے سبب اختیار کرنے ہیں تب اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے. لیکن آپ کہیں ڈاکٹر صاحب میں تیرے پاس آیا ہوں علاج کروانے کے لیے، لیکن جو میں کہتا ہوں تو اس طرح کر. ڈاکٹر کہے گا نا وہ مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ اس کو، اس کا علاج ہونے والا ہے. اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا. جب شرک کرتے ان کے مرضی کے خلاف کوئی بات آ جاتی قرآن پاک میں، اللہ کے رسول کوئی بات ان کو بیان کرتے ہیں، ان کو کہتے کہ آپ کے جس کی آپ تابعداری کر رہے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، لات و منات و عزا، یہ دراصل کچھ بھی نہیں کر سکتی. اصل کرنے والی ذات ہے اللہ. اب ان کے دیکھیں مزاج کے خلاف، پھر یہ سے کہا جاتی ہے آپ کیوں کسی کام کرتے؟ کہتے ہیں ہمارے وڈیروں نے ہمیں کہا ہے. بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں پھیر رہے ہو. اور بعض یہ کہتے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو لوگ دنیا کیا کہے گی، بھئی یہ دیکھو بھتیجے کے اس پہ ایمان لایا. مثلا ابو جہل کے بارے میں اتنی بڑی برادری کا بندہ ہے اور اس پہ ایمان لے کے آیا. تو یہ جب ان کی مرضی کے خلاف باتیں ہوتی نا فوراً ماننے کی، اور مانتے تھے کہ قرآن پاک حق ہے، یہ یقین کرتے تھے، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. اسی وجہ سے یہ آیتیں بیان ہوئی کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری روشن واضح آیات پڑھ کے سنائی جاتی. کن کے سامنے؟ وہ جو اللہ کی ملاقات سے امید نہیں رکھتے تھے، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا کہتے بھائی؟ ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نا یہ قرآن ہماری مرضی. مولوی صاحب آج بھی کہتے ہیں نا، مولوی صاحب ہمارے یہاں مسجد میں نا بڑا قسم قسم کے لوگ رہتے ہیں. آپ یہاں گفتگو احتیاط سے کیجئے گا. گفتگو جو میں آپ پہ پڑھانا ہے کوئی بیان کرنا ہے احتیاط سے کرنا، کیونکہ یہاں مکس لوگ رہتے ہیں. یہاں توحید نہ سنانا، یہاں یہ نہ کہنا کہ فلاں بابا کچھ کر سکتے ہیں، یہاں نہ یہ نہ کہنا کہ ننگی سرکار اور بنی گرلہ شریف والی سرکار کچھ کر سکتے ہیں. ہاں یہ کہو کہ وہ تاروں کی پوجا نہ کرو، وہ سورج کی پوجا نہ کرو، وہ پتھروں کی پوجا نہ کرو، لیکن یہ نہیں کہنا کہ وہ داتا حجویری کی عبادت نہ کرو، وہاں استعانے میں نہ جاؤ. اور یہ کہو گے نا مولوی صاحب تو پھر کام خراب ہو جائے گا. یہ مقصد نہیں بنا. ہاں ہم آپ کو تنہا دیں گے، آپ جیسے ہم کہیں ویسا بیان کرو. نہیں بھائی یہ نہیں چلے گا. نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہوگا آئندہ. تو کیا بات ہوئی؟ کیا کہنا ہے کہ ائت بقرآن غیر ھذا، ائت بقرآن غیر ھذا وبدل. آپ ایسے کیجئے اس قرآن کے علاوہ نا کچھ دوسرا قرآن، کوئی اور قرآن لے کے آئیے جس میں ہمارے مزاج کے مطابق باتیں ہوں، جس میں ہمارے مزاج کے مطابق بات. یا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، مثال اگر آپ کہتے ہیں میں قرآن پاک نہیں لا سکتا، تو آپ ایسا کریں یہ جو قرآن پاک ہے نا اس میں ہماری مرضی والی آیتیں ڈال دیں، ترمیم کریں، اس میں وہ باتیں ڈالیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہیں، رد و بدل کر دیں اس میں. کیوں ماننا نہیں تھا نا؟ او بدل، یا اس کو کیا کر دیں؟ تبدیل کر دیں، ترمیم کر دیں. ہاں جی وہ ہوا نا حکومت میں بل پاس ہوا تھا پیچھے نا. ہاں جی بعض لوگ بڑے خوش ہوئے، بھائی ہماری مرضی کے مطابق بل پاس ہوئے. نہیں بابا نہیں،
او بدل، اس میں کچھ تبدیلی کریں گی، تو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واقعہ دیکھا؟ فرمایا ما یکون لی، مجھے تو اختیار ہی نہیں ہے، مجھے تو اس بات کی اختیار ہی نہیں ہے ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن کو تبدیل کروں، مجھے اس بات کی اختیار ہی نہیں ہے. تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کو تبدیل کر لو بھائی؟ مجھے کس کا اختیار ہے ہی نہیں، ذرہ برابر اختیار نہیں. مجھے اختیار کس چیز کے؟ فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی نہیں کرتا اس چیز کی جو میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے. ہاں جو وحی، جو اللہ مجھے کہے گا وہی میں کروں گا، جو اللہ مجھے حکم نہیں دے گا میں اس کام کو نہیں کر سکتا. میں جو بات آپ کو سنا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ان هو الا وحی یوحى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات جو گفتگو کر رہا یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں سنا رہا. میں اللہ کا پیغام کیسے بدل سکتا ہوں اور اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے بدل سکتا ہوں؟ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر میں نے ایسا کر بھی لیا، ایسے میں نے سوچ بھی لیا، کیا فرمایا ان عصیت، تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے. نافرمانی تو دنیا کے اعتبار سے ہے. فرمایا کہ ان ربی عذاب یوم عظیم، میں پیغمبر، مجھے قیامت کے دن بڑے عذاب کا خوف ہے. ایسا نہ ہو کہ اگر میں آپ کی مرضی کے مطابق کوئی بات آپ کو بتا دوں، کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھے بڑا عذاب دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. معلوم ہوا انبیاء بھی اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کے دل میں بھی خشیت الہی ہوتی ہے، ان کے دل میں بھی خوف خدا ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ قسم کے انسانوں کے اندر. ہم تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمارے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں کس چیز کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں. میں نے آپ کو پہلے ہی بارہا عرض کیا ہے، ایک ہے من چاہی زندگی. کیا ہے من کا مطلب اپنے دل کی، ضمیر کی خواہشات کی ماننا. من چاہی زندگی، اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. من چاہی زندگی جو بھی دنیا میں گزار چکے ہیں، اگر کامیاب ہوتا تو فرعون ہوتا، کامیاب ہوتا نمرود ہوتا، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، بڑی دولت تھی، قارون تھا، خزانوں کے ڈیر اس کے پاس لگے ہوئے تھے. لیکن جب خشیت اور خوف خدا نہ ہونا تو پھر یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں بھائی. من چاہی زندگی بڑا فرق ہے. اور جس انسان کو رب چاہی زندگی مل جائے تو پیچھے فوجیں ہوں آگے موجیں ہوں، اللہ دریا میں بھی راستے بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرعون نکلا تھا نا، نکلا تھا، پیچھے دیکھتے فوجیں مارتی ہیں، آگے دیکھتے دریا کی موجیں مارتی ہیں، فوجوں اور موجوں میں ٹکراؤ ہو گیا. اب کہاں جائے؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھتا ہے، وہ دکھاؤ گے. ہرگز نہیں ان معی ربی سے. کیوں؟ یہ رب چاہیے زندگی، من چاہیے زندگی نہیں. رب چاہیے زندگی جب ہو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، پھر تو آگ بھی انسان کے لیے گل گلزار بن جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا مسئلہ بیان کیا، باپ سے کہا لا تعبد الشیطان، اے بابا، اے ابا جی، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، ان بتوں کی عبادت نہ کرو، انہ کان للرحمن عصیہ، یہ تو نافرمانی. ابراہیم علیہ السلام باپ کیا کہنے لگے؟ لم تنتهِ لارجمنک واہجرنی ملیہ. تو مجھے کہتے ہیں کل چھوٹا سا بیٹا، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کر. لارجمنک واہجرنی، ادھر سے ہٹتا ہے میں پتھر اٹھا کے ماروں گا. ابراہیم علیہ السلام تو کیا کہیں؟ قال سلام علیک،
کپڑا کم کر رہا ہوں، ابا جی کم کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ دل میں خوف خدا تھا، دل میں کیا تھا؟ خوف خدا تھا۔ کیا کہنے لگا؟ قال سلام علیک، بھائی آج کے بعد میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ہدایت کرے۔ یہ تھی دل میں اللہ کا خوف، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ آپ کے ایک ہاتھ میں لا کے سورج رکھ دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دو آؤ ہمارے دین کو۔ میں نہیں، آپ اعلان کرو پورے مکہ میں جو بھی خوبصورت ترین عورت آپ کے قدموں میں لا کے دیں گے، جتنا خزانہ چاہیے اتنا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، لیکن یہ لا الہ والا کام چھوڑ دو، یہ محمد الرسول اللہ کام چھوڑ دو، یہ توحید والا مسئلہ چھوڑ دو۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ مجھے اللہ نے بھیجے، یہ کرو وہ کرو، ہمارے معبودوں میں، یہ چھوڑ ختم کرو۔ اللہ کے رسول فرمایا تم ایسا کرو، سب کچھ میرے ہاتھ میں رکھ دو، چاند سورج سب کچھ لا کر، پھر بھی اللہ کا خوف میں دل میں، پھر بھی اتنے اس دعوت مشن سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ تھا اللہ کے رسول، اور میں اور آپ ہوتے، میں اور آپ ہوتے، لیکن ہماری ایمان کی کیفیت سب کیا ہوتی ہے؟ ہم تو چند منٹوں میں بک جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی 1000 روپے دے بھائی، ہاں جی بس 10 بھائی آپ کو میں 1000 روپے دیتا ہوں، 10 ہی مدرسے میں کیا کیا ہوتا ہے، میرے جانے کے بعد نگرانی کرنا بھائی، میں جب واپس آؤں گا مجھے ایک ایک لفظ بتانا، ہاں جی کون سا استاد کیا کھا رہا تھا، کون سا استاد کیا پی رہا تھا، ساری باتیں بتانا۔ لیکن یہ بتا تو دے گا، لیکن اللہ کے خوف سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ کام کر لیتا۔ ہاں جی آج کیا پکائے، کون سا استاد کیا کر رہا ہے، جسے کہتے ہیں چغل خوری۔ اللہ کے رسول فرمائے لا يدخل الجنت قتال، میں نہیں کہہ رہا جنت میں جائے گی، لگاؤ تھوڑا جسم تھوڑی نہیں، اسی کا جسم اسی کی مرضی۔ ابھی تو یہی کہہ رہا ہوں، رب چاہیے اور من چاہیے زندگی، یہی تو سمجھا رہا ہوں، رب چاہیے زندگی گزارو بچوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بڑے دن کا خوف ہے، بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتا قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر اللہ پاک چاہتے تو میں اس قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہی نہیں، میں وہ قرآن سناتا ہی نہیں، اگر تم ماننے والے نہیں تھے۔ ایسا ہمیں یہاں بھی ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ فلاں بچہ طالب علم بات نہیں مانتا، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی میں اس کے ساتھ بات کرنے کی، ایسا ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو آپ قبول کر لو۔ پھر وہ لوگ کیا فرمایا قل لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے ما تلوتہ، میں تلاوت نہ کرتا اس قرآن کی، علیکم تمہارے سامنے، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کے ذریعے بتا دیتا قرآن کے ذریعے، اور نہ ہی اللہ تمہیں اطلاع دیتا کہ یہ قرآن یہ نبی ہے۔ جانے باڑ میں جاؤ، جہنم بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا بابا، جنت بھی اچھے بھی لوگ تھے دنیا میں، برے بھی ہیں، اچھوں کے لیے اچھے خوشخبری ہیں، بروں کے لیے وعیدیں زیادہ سخت ہیں۔ آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، اللہ کے رسول کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ قرآن کی نازل ہوئی 40 سال کے زندگی گزری، پھر نبوت کا یہ وحی نازل ہوئی۔ فرمایا دیکھو میں نے 40 سال آپ کے اندر گزارے، اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو یہ قرآن پڑھنے کی کوئی بات کی، میں نے کبھی قرآن جیسی ایسی آیتیں آپ کے سامنے سے پہلے 40 سال پہلے کوئی بات کی تھی؟ کہنے لگے نہیں، میں نے کبھی بھی اللہ کا حکم آپ کا اس طرح سنایا جس طرح بھی سنا رہا ہوں، 40 سال میں نے آپ کے اندر گزارے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟ تم مجھے کیسا پہچان پاتے تھے؟ تم لوگ تو اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے تھے، تم اپنے سارے مسائل میرے پاس رکھتے تھے، مجھے تم صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار انسان۔ اگر آج میں توحید قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، آپ میرے مخالف ہو گئے ہو گئی،
آج میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں تو کیا فرمایا فقد لبثت فیکم، میں ٹھہر چکا ہوں تمہارے عمر کا کچھ یعنی کافی حصہ، بڑا حصہ آپ کے اندر گزار چکا ہوں من قبل، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ کیا بھلا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قرآن کا انداز سنو بھائی، کیسی باتیں جب جوڑ کے رکھتے ہیں سامنے۔ افلا تعقلون، ابھی بھی عقل نہیں ہے؟ تو کہتے نہیں ہے۔ ہاں جی، اور یاد رکھو یہ دنیا کے تالاب میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا، جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر پتہ چل جائے کتنے بھی یہ سو۔ آگے فرمایا اگر نہ مانتے ہو تو نہ مانو، پھر بھی نہیں مانتے۔ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن تو نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ اس قرآن کو ہم نہیں مانتے، تو نے اپنی طرف سے، تو اپنی خود عربی بولتے اپنی کہاں سے یہ لے کے ہمیں پڑھا کے سناتا ہے بھائی، ہمیں کہتے ہیں انہو لمجنون، مجنون تک حضور کو کہا گیا۔ جب یہ لفظ کہے نا آگے فرمائے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ حالانکہ یہ تو اللہ نے اتارا ہے قرآن پاک، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم جیسا تم کرتے ہو ان سے کہا جاتا ہے جیسا تم نے میرے ساتھ کیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی میرے ساتھ جو تم نے کیا ہے، میرے ساتھ جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے بیان القرآن میں، میرے ساتھ تم نے جیسا کیا، یعنی اللہ کے رسول سے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ساحر ہے، تو مجنون ہے، طرح طرح کی باتیں سنائی۔ آگے فرمایا او کذب بآیاتی، یا اس قرآن کی آیات کو تم لوگوں نے جھٹلایا، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا۔ جب تم نے اپنے ساتھ قرآن کی آیتیں تم نے ان سے انکار کیا ماننے سے، تم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ تو یاد رکھو سخت عذاب تمہارے لیے، تم کہو گے ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، مجرم قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ مجرم لوگ کبھی، اور مجرم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے جب اس کو پکڑا جاتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ اور مجرم کا ٹھکانہ کا آپ کو پتہ ہے، دنیا کا تو یہ جیل ہے، لیکن آخر میں وہاں جہنم کا وہ گڑھا ہے نا، وہاں انہ لا یفلح المجرمون، یاد رکھو مجرم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ معذب ابدی ہے، یہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہے۔ تو یہ آیات تھی آپ کے سامنے جو درس ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے احکامات جتنے بھی ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنے دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔